السلام علیکم. ہم ٹی وی چینل کا نیا ڈرامہ ایپیسوڈ نمبر 1 دل پہ زخم کھائیں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے لڑکی، اس کا نام شفق ہے، اور یہ انتظار کر رہی ہے اپنے منگیتر کا جو ابھی تک نہیں آیا، اور وہ کھڑی تنگ ہو رہی ہے. تو اسی دوران اس کا منگیتر آتا ہے اور اس کو بائک پہ بٹھا لیتا ہے، اور وہ کہتی ہے کیوں دیر لگائی، تو کہتا ہے کہ بائک خراب ہوگی. وہ کہتی ہے کب جان چھوٹے گی تمہاری ان چیزوں سے، اور یہ کب ہم بھی مزے کریں گے. اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ جاب مل جائے گی تو میں نئی بائک لے لوں گا، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم ٹینشن نہیں لو. اور ایک کیفے میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اس کی کیونکہ برتھ ڈے ہوتی ہے اس کے منگیتر کی، تو وہ اس کو وش کرتی ہے اور اس کو گفٹ دیتی ہے شرٹ. تو وہ کہتی ہے آپ کو پسند آئی؟ کہتا ہے بہت اچھی، آپ نے مجھے وش کیا یہی بہت ہے، آپ نے گفٹ بھی دے دیا. خیر، اور ادھر جو ہے وہ شفق کی ماں جو ہے دال صاف کر رہی ہے اور بڑبڑا رہی ہے اور بولی جا رہی ہے. تو بیٹی آتی ہے یعنی شفق کی چھوٹی بہن، تو کہتی ہے اماں کیا بنا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں دال بنا رہی ہوں، تمہارے لیے کوئی جو ہے نا متنجن اور مرغے نہیں ہے میرے پاس. تو وہ کہتی ہے میں کوئی دال شال نہیں کھاؤں گی، کبھی ٹینڈے، کبھی دال، کبھی کدو، کبھی کریلے، میں تنگ آ گئی ہوں، میں نے نہیں کھانا، اور مجھے شاورما منگوا کے دو. تو وہ کہتی ہے اماں کہتی ہے میری بوٹی اتار لے، میں کہاں سے لا کے دوں تجھے، میرے پاس کہاں سے پیسے ہیں جو آتے ہیں. کہتی کیوں آپ بھی کماتی نہیں ہے؟ کہتی آپ بھی تمہاری بڑی لاکھوں میں کماتی ہے، اور جو ہے وہ میں تمہیں جو ہے نا مرغن غذائیں کھلاؤں. وہ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتہ، میں نہیں کھاؤں گی، میری شکل ہی اس طرح ہوگی، یہ اتنی پیاری شکل تھی میری، لگتا ہے کہ میں چنے کی دال پھر رہی ہوں یا مسور کی دال پھر رہی ہوں. میری دوستیں بھی مجھے یہی کہتی ہیں کہ تمہاری شکل اب بالکل مسور کی دال کی طرح ہوگی. بہرحال وہ کہتی میں نے نہیں کھانی. اور ادھر جو ہے انہوں نے چاٹ منگائی ہے شفق نے اور اس کے منگیتر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مزے کی چاٹ ہے، اور آئندہ بھی ہم ادھر ہی ریسٹورنٹ اسی میں آئیں گے کیفے میں، اور شادی کے بعد بھی ادھر ہی کھائیں گے. اور گھر پہ آتی ہے جیسے ہی تو ماں دروازہ کھولتی اور کہتی ہے اتنی دیر لگا دیا تم نے شفق. تو وہ کہتی ہے کہ امی فیکٹری میں بہت کام تھا. تو کہتی ہے ہاں بڑے کام تھے، تنخواہ تو ہمیں تھوڑی سی لے دیتے ہیں اور کام اتنا لیتے ہیں. تو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. تو ادھر جو ہے میڈم صاحبہ کی انٹری ہو گئی ہے، اور یہ گھر میں داخل ہوتے ہی چیک کر رہی ہے کہ مٹی پڑی ہوئی ہے گھر میں اور صحیح صفائی نہیں ہوئی ہے. غصہ آیا ہوا ہے اس کو. اسی دوران اس کے شوہر کا فون آ جاتا ہے کہ تم پہنچ گئی ہو؟ کہتی ہے ہاں میں پہنچ گئی ہوں، لیکن گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور پودے بھی سارے بکھرے پڑے ہیں اور اس طرح. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہیں لو، میں بھی آتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں. اور اسی دوران اس کی ساس آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تو سلام ہفتے سے تم نہیں ہو، کبھی غلطی سے تم نے سلام بھی نہیں کیا مجھے اور پوچھا بھی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے ہاں جی آپ پوچھ لیتی ہوں، آپ بتائیں السلام علیکم آنٹی. تو کہتی ہے بہت ہی بدتمیز ہو تم، اور غصے سے چلی جاتی ہے. اور ادھر جو ہے وہ شفق کی ماں شفق کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ شفق جو ہے وہ فیس دینی ہے تمہارے بھائی کی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ بجلی کا بل ہے کم بخت مارے. اور ہمیشہ جو ہے وہ باپڈا والوں کو جتنی گالیاں پڑتی ہیں اتنی تو شاید کسی کو بھی نہیں پڑتی ہوں گی. تو وہ کہتی ہے کہ قرضہ لے لو. وہ کہتی ہے امی اب بھی قرضہ لیا تھا. تو کہتی ہے مجھے نہیں پتہ، یہ پیسے پورے کر. خیر ادھر سے جو ہے وہ شور آیا ہے جی بکے لے کے بیوی کے لیے، اور اس کو منا رہا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے. وہ کہتی ہے میں تمہاری اماں نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور میرا جین حرام. کہتا ہے چھوڑ دو بس، خوش ہو جاؤ، پھول لایا ہوں تمہارے لیے. اور فیکٹری میں آتی ہے، مالک سے بات کرتی ہے شفق اور کہتی ہے مجھے ادھار چاہیے. وہ کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے ادھار تم نے لیا ہوا ہے اور میں تمہیں ایڈوانس تنخواہ دے سکتا ہوں. تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو تنخواہ دیتا ہے اور لے جاتی ہے. اور ادھر جو ہے وہ شفق جو ہے وہ بیٹھی فون کر رہی ہوتی ہے، اس کا شوہر غصے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ بغیر میرے سے اجازت لیے سائن کر دیا اور وہ پروجیکٹ میرا تھا، اتنی محنت کی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، آپ پریشان نہیں ہو، میں اس کو اچھے سے دیکھ لوں گی، آپ ٹینشن نہیں لو، میں ابھی اس کو مینیج کر لیتی ہوں. اور جو ہے نا اس کو پیار سے بات کرتی ہے تو تب اس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ سلمان کو بلاتی ہے آفس میں کیونکہ اس کو غصہ آیا ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے کمپلین کیوں کی ہے. تو سلمان کو کہتی ہے کہ آئندہ سے میرے شوہر تک کوئی بات نہ پہنچے اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر اس چیز کے لیے. اور یہ تو کھچڑی اب پک رہی ہے، ابھی تو پہلی قسط ہے، پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے. تو ادھر جو ہے وہ سودا لینے کے لیے آئی کھڑی ہے سٹور پہ. تو شفق اور سودا لکھوا رہی ہے، سارا بتا رہی ہے. تو ساتھ ہی جو ہے وہ دکاندار جو ہے کہتا ہے کہ تمہارا پہلا قرضہ بھی رہتا ہے. تو وہ ٹوٹل بناتا ہے 6,000. تو وہ پھر کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے اتنی مہنگائی تو کیا کریں، ہاں ساتھ تمہاری بہن کا بل بھی ہے جو اتنے چیزیں پیپسی اور چپس لے گئی ہے. تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ وہ کیوں لے گئی ہے.
گھر میں انٹر ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے پانی کوئی خدا کے لیے پلا دو، اور ساتھ ہی بیچاری کو بڑی مشکل سے اماں پانی پلاتی ہے اور تانے بھی دیتی ہے، اور ساتھ بہن سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے چونچلے چھوڑ دو، تو وہ کہتی ہے میں جو ہے میں نے پوزیشن لی تھی اور ٹیسٹ میں تو یہ وہ تو میں نے سہیلیوں کو کھلایا، تو کہتی ہے ہاں بڑی تم فائنل میں بڑی تم پیپر میں پاس ہوتی ہو یا نمبر لیتی ہو، جو تم جو ہے ٹیسٹ میں جو ہے وہ پارٹیاں کر رہی ہو، تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ تو وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپی تانے دے رہی ہے اور یہ وہ، تو ماں کہتی ہے یہ ہے ہی ایسی۔ تو ادھر جو ہے وہ سارے جو ہیں بیٹھے ہیں ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک دم سے ساس کہتی ہے کہ وہ فلانے کا بچہ ہوا ہے، بیٹا اب دوسرا ہو گیا ہے، تو تم لوگوں سے 1 سال بعد میں شادی ہوئی ہے، تو تانے یعنی کہ وہ طنزیہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے نوکرانی کو جاؤ مٹھائی لے کے آؤ اور منہ میٹھے کرانے ہیں سب کے، میں نے جان کے کرتی ہے، اور وہ ہرٹ ہوتی ہے اور اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو وہ کہتی ہے دیکھ لیا نا تمہاری اماں جو ہیں وہ کس طرح تانے دیتی ہیں طریقے سے کسی کا نام لے کے، اور یہ ساسوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ میسج ڈائریکٹ نہیں بات کرنی، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ کہ فلانے کا یہ تو ڈھنگانے کا اور اس کا بچہ ہوا، اور اس کی کتنی وہ بیچاری جو بے اولاد ہوتی ہے اس کو وہ ہرٹ ہوتی ہے، اس چیز کو کوئی نہیں سوچتا، کون ماں نہیں بننا چاہتا ہے، لیکن احساس شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عورت ہو کے عورت کی دشمن ہوتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور ادھر یہ ہے شفق اور اس کی ماں بہن جو ہیں بیٹھے ہوئے نیچے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ نخرے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ کھانا نہیں کھانا، یہ دال سڑی ہوئی اور یہ وہ، تو وہ کہتی ہے شفق کہتی ہے کہ تم آرام سے کھانا جو ہے نا وہ کھا لو، زیادہ جو ہے وہ نخرے نہ کرو۔ تو وہ جو ہے نا کہتی ہے کہ میں نے نہیں کھانا اور اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی کو بھی بلا لو، ماں کہتی ہے اوپر جاتی ہے چھت پہ، تو یہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، ایک دم سے بجھا دیتا ہے، اور بھائی سے پھر کہتی ہے کہ بھئی کیا کر رہے تھے تم، تو کہتی ہے کچھ نہیں آپی، تو کہتی ہے تم بہت لیٹ آتے ہو، تم اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو اور محنت کرو، وہ کہتا ہے جی آپی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، بڑا تابعدار سا اور اس طرح بڑا دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا تھا، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپی آپ جیسے کہو، اور جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہ بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے کہ کتنی ذمہ داریوں کا میرے سر پہ بوجھ ہے، بیچاری کتنی عمر نہیں ہے جتنے اس پہ بوجھ آ گئے ہیں، اور کسی کو قدر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ کسی پہ جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں خیال، اور ہر چیز خود ذمہ داری لے لیتے ہیں، تو کوئی احساس نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہاں تک تو یہ کہانی ہے، آگے دیکھیں کہانی تو بہت زبردست ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ شفق کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 میں انتظار کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔